الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری روحانی پیشوا اور آخری ناطق وحی پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس و مقدس میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کی ایک انتہائی اہم جو حصہ ہے یا انتہائی اہم عنوان ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کا ذکر مبارک کرتے ہیں، ہم اپنی نسبت کا آپ کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ معلم اس کی نسبت کے ساتھ طالب علم کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، استاد اس کی نسبت کے ساتھ شاگرد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیڈر اس کی نسبت کے ساتھ پیروکاروں کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ان پہ عائد ہوتی ہیں۔ اگر استاد اور ہو، شاگرد بالکل ہی اور ہو، معلم اور ہو، طالب علم بالکل ہی اور ہو، لیڈر اور ہو اور پیروکار بالکل ہی کسی اور ڈگر کے پر ہو تو یہ بات مس میچ کرتی ہے۔ اس سے مختلف طرح کے سوالات ابھرتے ہیں، لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ لیڈر اور ہے، شاگرد اور ہے، کیا وجہ ہے؟ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک ایسے سانچے میں ڈل جائیں کہ ہم ذہن سے لے کر جسم تک اور دل سے لے کے دماغ تک اور فکر سے لے کے عمل تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نظر آئیں۔ ہمیں دیکھ کر کوئی بندہ یہ تانا نہ دے سکے کہ نام تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں لیکن عمل کیسا ہے، نام تو حضور اقدس کا لیتے ہیں لیکن فکر کیسی ہے، نام تو نبی محترم کا لیتے ہیں لیکن سوچ کا انداز کیسا ہے۔ آج کا مسلمان آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ آج اسلام جو ہے وہ ایک دعوے کی شکل اختیار کر چکا ہے، پریکٹیکلی ہمارا اسلام کہاں پر ہے؟ ہمارے حلیے نصرانیوں جیسے،
ہمارا کاروبار یہودیوں جیسا، ہمارے رسوم و رواج ہندوؤں جیسے، ہمارے تہوار جو ہیں وہ غیر مسلموں جیسے. اس وقت سرزمین پاکستان جس کی بنا اسلام کے اوپر رکھی گئی تھی، حالت یہ ہے کہ عین ان ایام کے اندر جبکہ پوری دنیا کے مسلمان غزہ کے اندر بہنے والے لہو کی وجہ سے پریشان ہیں، فلسطینیوں کے کٹتے ہوئے لاشیں جو ہیں وہ مسلمان امت کو ایک عجیب کرب کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہم ان ایام کے اندر عجیب مناظر کو دیکھ رہے ہیں کہ 28 اکتوبر سے لے کے 12 نومبر تک پنجاب حکومت جو ہے پورے صوبے کے لیے فیسٹیول کا اعلان کر رہی ہے. کس بات کا فیسٹیول؟ ہم نے کون سا ملک فتح کیا ہے؟ ہم نے کون سی معیشت کے اندر بینچ مارک کو عبور کیا ہے؟ ہم نے کون سا سیاسی استحکام حاصل کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر کون سے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوئے ہیں؟ کس بات کا فیسٹیول؟ فیسٹیول فقط اس بات کا کہ ہماری معیشت گر رہی ہے، ہماری اقتصادیات ڈوب رہی ہے، ہم امت کے معاملات سے لا تعلق ہو رہے ہیں. حضرت علامہ کی بات پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس اور رباب آخر. قوموں کی تقدیر تو تلوار سے بنتی ہے، قوموں کی تقدیر تو فنون جنگ سے بنتی ہے. ہم امریکہ کا کمپٹیشن یا امریکہ کے فٹ اسٹیپ میں چلنا چاہتے ہیں، کس انداز میں چلنا چاہتے ہیں کہ ان کی لڑکیوں جیسی لڑکیاں ہمارے ملک میں ہونی چاہیے، ان کے فیشن جیسا فیشن ہمارے ملک میں ہونا چاہیے، ان کے گلوکاروں جیسے گلوکار ہمارے ملک میں ہونے چاہیے، ان کی سپورٹس کے اندر جو ترقی ہے وہ ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. لیکن اصل ہے اس کو بلا دیا. امریکہ آج دنیا کے اندر اپنے کلچر کی وجہ سے غالب نہیں، امریکہ آج دنیا کے اندر اپنے گلوکاروں یا اپنی بے پردگی یا اپنے ننگے پن کی وجہ سے غالب نہیں. امریکہ آج دنیا کے اندر گیز لیسبین رائٹس کی وجہ سے غالب نہیں، بلکہ امریکہ کے غلبے کی اصل وجہ فنون جنگ کے اندر اس کی ترقی ہے. جتنا ایٹمی اسلحہ امریکہ کے پاس ہے دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں، جتنے بین البر اعظمی میزائل اس کے پاس ہے اتنا کسی دنیا کے ملک کے پاس نہیں، جتنا جاسوسی کا نظام اس کے پاس ہے اتنا دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں، جتنی بڑی بحریہ اس کے پاس ہے اتنی کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں. حالانکہ یہ تمام کے تمام امور میں ترقی ہمیں کرنی چاہیے تھی، کمپٹیشن ان معاملات میں ہونا چاہیے تھا، پیروی ان معاملات میں ہونی چاہیے تھی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے نفع بھی ہے. اس لوہے کو مشین گن میں کس نے ڈالا؟ اس لوہے کو مارٹر گن میں کس نے ڈالا؟ اس لوہے کو ٹینک میں کس نے ڈالا؟ اس لوہے کو میزائلوں میں کس نے استعمال کیا؟ اس لوہے کو مولڈ کر کے جدید اسلحہ کس نے تیار کیا؟ امریکہ نے تیار کیا، یورپی اقوام نے تیار کیا کہ تم نے تیار کیا. حضرات گرامی قدر وہ فنون جنگ میں ترقی کرتے رہے، فنون جنگ میں آگے بڑھتے رہے. اللہ نے اعلان فرما دیا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ. اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ سمندروں کے اندر تمہارے بحری جہاز چلتے ہوئے نظر آئیں. حضرات گرامی قدر کس کے بحری بیڑے تھے جنہوں نے قسطنطین کو گرا دیا؟ وہ کس کے بحری بیڑے تھے جس نے قبرص کو گرا دیا؟ وہ کس کے بحری بیڑے تھے جس نے پوری دنیا میں ہلچل کو مچا دیا؟ وہ امیر البحر حضرت امیر معاویہ کے بحری بیڑے تھے جنہوں نے دنیائی عیسائیت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا. حضرات گرامی قدر آج بحر الکاہل میں کس کے بحری جہاز کھڑے ہیں؟ آج بحیرہ اقیانوس کے اندر کس کے بحری جہاز کھڑے ہیں؟ آج بحر احمر میں کس کے بحری جہاز کھڑے ہیں؟ آج بحیرہ ہند میں کس کے بحری جہاز کھڑے ہیں؟ آج آبنائے ہرمز میں کس کے بحری جہاز کھڑے ہیں؟ حضرات گرامی قدر تمام کے تمام مقامات پہ بحری جہاز اگر کھڑے ہیں، امریکہ کے کھڑے ہیں، یورپی اقوام کے کھڑے ہیں. اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، لیکن تم نے سمندروں کے اندر اپنے بحری جہازوں کو نہیں ڈالا. سمندروں میں بحری جہاز اگر ڈالے گے تو ان کے ڈالے گے جن کی بجائے، جن کے نقش قدم کے اوپر تم اس حوالے سے چلنے کی بجائے
جن سے تم اس انداز میں کمپیٹ کرنے کی بجائے ان کے بربت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کے وائلن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کے پیانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کے ناچ گانے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تہذیب مغرب آج اگر تہذیب مشرق پہ غالب ہے، یا فرنگی تہذیب اگر آج اسلامی تہذیب کو دبا رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے وہ پیغام جنگ اور پیغام عسکریت کو اپنے سینوں سے لگا دیا، جس کا درس اگر دیا تھا رب قدیر نے دیا تھا، جس کا درس اگر دیا تھا رسول کریم نے دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے مولانا تبڑی خان کی بات پہلے بھی آپ کو سنائی ہے۔ حضرت مولانا تبڑی خان نے کیا ارشاد فرمایا تھا مدینہ طیبہ کی تہذیب کے بارے میں؟ حضرت مولانا تبڑی خان نے کہا تھا ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہاتھ میں تلوار ہوگی اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ اس تلوار کو ظلم کے لیے نہیں چلانا، اس تلوار کو استبداد کے لیے نہیں چلانا، اس تلوار کو جبر کے لیے نہیں چلانا، یہ تلوار اگر چلے گی ظالم کی گردن کے اوپر چلے گی، یہ تلوار اگر چلے گی جارے کی گردن کے اوپر چلے گی، یہ تلوار اگر چلے گی تو دفاع اسلام کے لیے چلے گی، یہ تلوار اگر چلے گی تو دفاع حدود اسلامیہ کے لیے چلے گی، یہ تلوار اگر چلے گی اسلامی ملکوں کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے چلے گی، یہ تلوار اگر چلے گی مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی حمایت کے اندر چلے گی۔ ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ جب ہم نے حضرت رسول اللہ کی دعوت کو بلا دیا، جب آپ کے پیغام کو بلا دیا، جب آپ کے درس کو بلا دیا اور بربت کے پیانوں کے اسیر بن گئے، آلات موسیقی کے پیچھے بھاگنے لگے، تو حضرات گرامی قدر پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہی فلسطین ہے جس کو ایک سازش کے ذریعے حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک سے لے کر سیدنا فاروق اعظم کے عہد تک سرزمین مدینہ کو اور جزیرۃ العرب کو یہود کی شکستوں کے ساتھ حضرت رسول اللہ نے ایک نئی تاریخ کو لکھ کے رکھ دیا۔ بنو قریظہ کو دبایا گیا، بنو قینقاع کو گرایا گیا، بنو نذیر کو گرایا گیا، اور خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، مرحب کی گردن کو اتارا گیا، ابو رافع یہودی کو گرایا گیا، حضرات گرامی قدر کعب بن اشرف کو گرایا گیا، جزیرۃ العرب میں یہود کی قوت کو پاش کیا گیا، اور رسول کریم کے خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے پوری کی پوری دنیا کے اندر اس بات کو واضح فرما کے رکھ دیا، اب جھنڈا اگر اٹھے گا کلمہ طیبہ والا اٹھے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس دن سے لے کے آج کے دن تک 1948 تک، اس دن سے لے کر 1948 تک کوئی عہد ایسا نہیں آیا جب یہود میں اس بات کی جرت ہو کہ وہ القدس کے علاقے کو ہمارے سے چھین کے لے جائیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب بڑے بڑے عیسائی کمانداروں نے یروشلم کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر، پیدر پہ جنگوں کو لڑا گیا، انہوں نے صلیب کو اٹھا لیا، صلیب کی غیرت کے ساتھ عیسائیت کو جگانے کی کوشش کی، لیکن حضرت صلاح الدین نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اگر تم صلیب کو لے کے آؤ گے ہم توحید کو لے کے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ان صلیبی جنگوں کے اندر عیسائیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا، ان کے اندر ان کو گرا کے رکھ دیا، اور یروشلم اور بیت المقدس کے علاقوں کو سلطنت اسلامیہ میں داخل کر کے رکھ دیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا تھا؟ للہیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت تھی، اللہ کی محبت تھی، حضرت رسول اللہ کے دین کے ساتھ پیار تھا، اور معاشی حالت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی اتنی کمزور تھی، اتنی کمزور تھی، ساری زندگی حج بھی نہیں کر سکے کہ سادے راہ کے پیسے بھی نہیں۔ وہ مسلمانوں کا عظیم کماندار جس نے غیرت ملی سے مسلمانوں کو جگا دیا، اور آج اہل عرب کیا کر رہے ہیں؟ وہی ریاض جس سے کبھی شاہ فیصل نے للکار لگائی تھی۔ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں، ہم تمہارے دفاع کے لیے اپنے وجودوں کے ساتھ لڑیں گے، اپنی اولادوں کے ساتھ لڑیں گے، اپنی طاقت کے ساتھ لڑیں گے۔ اسی ریاض کے گرد و نواح کے اندر آج جو ہے ناچ گانے کی بزموں کو سجایا جا رہا ہے، آج وہاں پر لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے،
آج وہاں پر بے پردگی کی یلغار کروائی جا رہی ہے، اور جو اس یلغار کے خلاف اعلان حق کو کرتا ہے اس کے طرح طرح کی تہمتیں دی جاتی ہیں، طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں کہ تم مسلمان حکمرانوں پہ نقد کرنے والے کون ہوتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کلمہ کسی حاکم کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے عرش والے کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے کالی کملی والے کا پڑھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ زبان اگر ایمانت ہے، کسی بادشاہ کی ایمانت نہیں بلکہ مالک کائنات کی ایمانت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے گلرہوں کی ثنا خوانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ نے کہا تھا کہ کفر کے لیے دو علاقے ہمیشہ کھٹکے کا باعث بنتے رہیں گے، ایک افغانیوں کی غیرت اور ایک اہل عرب اور یمن والوں کی غیرت ایمانی۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کرے گا فکر عرب کو دے کے فرنگی تحیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ حضرات گرامی قدر، علامہ نے کہا ابلیس کا مارکا اور ابلیس کی سازشیں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عرب اور حجاز کے اندر، جب تک حجاز و یمن کے اندر عورتوں کو نچایا نہیں جائے گا، جب تک حجاز و یمن کے اندر فرنگی کلچر کو داخل نہیں کیا جائے گا، جب تک حجاز و یمن کے اندر بے پردگی کی یلغار کو نہیں کیا جائے گا، جب تک حجاز و یمن سے اسلامی ثقافت کو نہیں کھرچا جائے گا، اس وقت تک ابلیسیت غالب نہیں آ سکتی، جب تک ملا کو افغانستان کی سرزمین سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ حضرات گرامی قدر، آج عالم عرب کا عالم کیا ہے؟ آج وہی شاہ عبدالعزیز کے ساتھ نسب کا تعلق رکھنے والا اور اس بات کا اعلان کرنے والا، وہ حضرات گرامی قدر، اس نے اس بات کو بلا دیا کہ عرب کا تقدس کا عالم یہ ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ باقی مقامات کے اوپر تو انسان کو گناہ تب ملتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، لیکن حجاز کے لیے یہ وعید ہے، جو حجاز کی سرزمین کے اوپر ظلم کا ارادہ بھی کرے گا اللہ اس کو عذاب علیم میں مبتلا کر دے گا۔ حجاز اس لیے نہیں بنا تھا، حجاز تو للہیت کے لیے بنا تھا، حجاز تو قلوب کی طہارت کے لیے بنا تھا، حجاز تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بنا تھا، حجاز تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنا تھا۔ حجاز یہ ناچ گانے کی سرزمین نہیں ہے، حجاز ڈانس کی سرزمین نہیں ہے، حجاز پیانو کی سرزمین نہیں ہے، حجاز بربت کی سرزمین نہیں ہے، حجاز جو ہے یہ فضول قسم کے ناچ گانے کی سرزمین نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حجاز میں فرنگی تہذیب کو داخل کر رہے ہیں، حضرات گرامی کا دنیا کے اندر بھی ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی گرفت سے وہ لوگ نہیں بچ سکتے، الا یہ کہ توبہ طائب ہو جائیں، الا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے راستے پر چلا دے۔ ہمارے لیے آئیڈل محمد بن سلمان کی ذات نہیں، ہمارے لیے آئیڈل فیصل مرحوم کی ذات ہے، ہمارے لیے آئیڈل ان شاہوں کی ذات ہے جنہوں نے صلیبیوں کی ہیبت کو نہیں دیکھا، جنہوں نے یہودیوں کے استبداد کو نہیں دیکھا، جن کی نظر اگر ہوتی تھی یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، شاہ فہد تو شاہ فہد تھے، شاہ فیصل تو شاہ فیصل تھے، حضرت شاہ فہد رحمت اللہ علیہ کی باتیں بھی کئی انسان کے دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ محمد بن سلمان کو پلٹنا ہوگا، اگر وہ عزت کا راستہ چاہتا ہے اس کو فیصل مرحوم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، اس کو شاہ فہد کی روایات کو پلٹانا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو حضرات گرامی قدر، جس طرح وہ زوال کے راستے پہ چل رہا ہے، حضرات گرامی قدر، وہ امت کی حمایت سے محروم ہو جائے گا، امت کی نیک تمناؤں سے محروم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، عرب کی لڑکیوں کو ناچتے دیکھ کر، اور عرب کی لڑکیوں کو گاتے دیکھ کر، اور عرب کی لڑکیوں کو نقاب کو اتارتے دیکھ کر، اور عرب کی لڑکیوں کو حجاب کو گراتے دیکھ کر، اور وہاں کے لوگوں کو داڑھیوں کو مڈاتے دیکھ کر، اور وہاں کے
کے لوگوں کو سٹیج پہ تھرکتے دیکھ کر حضرات گرامی قدر ہر مومن و مسلمان کا دل جو ہے وہ غم کے بادل اس پہ چھا جاتے ہیں. انشاءاللہ عرب دوبارہ اصل کی طرف پلٹے گا اور عرب کے اندر غلط قسم کے گانوں اور محرب الاخلاق قسم کے گیتوں کی بجائے دوبارہ مدارس اور کالجوں یونیورسٹیوں سے ایک ہی آواز آئے گی، ہیبر ہیبر یا یہود جیش و محمد سوف یعود. حضرات گرامی قدر شاہ فیصل تو شاہ فیصل تھے. شاہ فہد نے دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں قرآن کے تراجم کروا کر دنیا کے طول و عرض کے اندر ان کو پہنچا دیا. اتنا قرآن کو پھیلایا، اتنا قرآن کو پھیلایا کہ امریکہ کو باقاعدہ طور کے پر یہ سٹوری لگانی پڑی امریکہ کے مشہور جریدے کو کہ عربوں کی اس تبلیغی نشر و اشاعت کی وجہ سے 6 بلین کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں امریکہ کے، کہ مسلسل وہاں سے لٹریچر آ رہا ہے، مسلسل وہاں سے قرآن کے تراجم آ رہے ہیں، مسلسل وہاں سے قرآن کی شروحات آ رہی ہیں. اصل عرب یہ تھے. یہ کون سی نئی روایات ہیں؟ یہ عربی روایات نہیں، یہ تو شیطانی روایات ہیں. اور یہ تو اسی بات کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے جس کا ذکر حضرت علامہ نے کیا تھا کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات اسلام کو ہجا دو، یمن سے نکال دو. اسلام کسی بادشاہ کے طرز عمل کا نام نہیں، اسلام کسی غلط روایات اور غلط کلچر کا نام نہیں. اسلام نام ہے یا عرب کے قرآن کا نام ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے. حضرات گرامی قدر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بطور مسلمان حضرت رسول اللہ کے امتی نظر آئیں. اور اس حوالے سے جو ذمہ داریوں کا میں نے بیان کرنا آپ کے سامنے شروع کیا تھا، اس حوالے سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ہمارے دل میں حضرت رسول اللہ کی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ کی فکر میں یا آپ کے دل میں کسی کی عظمت راسخ ہوگی تو اس کی اتباع، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کے نقش قدم پہ چلنا یہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. حضرات آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہمارے دل کے اندر اگر ہوتا، اس طرح ہوتا جس طرح صحابہ کے دل و دماغ میں تھا، تو حضرات گرامی قدر ہمارے حلیے، ہمارے لباس، ہماری وداعت کے اندر حضرت رسول اللہ کا پورا چھاپ ہوتی. آج میں بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بے پردہ لڑکیاں اور ماڈرن لڑکے، لبرل لڑکے جن کو دین کی ابجد کا بھی پتہ نہیں، صرف منہ پھٹ ہیں، صرف الٹے سیدھے سوال کرنا جانتے ہیں، صرف کج بحثی کرنا جانتے ہیں. آج وہ بھی ان کو انڈوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. جی کیا بات ہے، جی کیا لمس کے لوگوں نے کمال کر دیا. کیسے سوال کیے؟ ان کی نظروں میں ان تہجد گزار لڑکوں کی کوئی ویلیو نہیں، وہ اشراق پڑھنے والے لڑکوں کی کوئی ویلیو نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے لڑکوں کی کوئی ویلیو نہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک تہذیبی کشمکش اور ملک کے اندر ایک خاص قسم کا تہذیبی کلچر کا غلبہ، جس کو بد نصیبی کے ساتھ کئی لوگ چاہے میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، جس کو عمران خان نے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا کہ یوتھ کے منہ کھولے جائیں، یوتھ کو جو ان کے من میں آتا ہے ان کو بولنے کے پر آمادہ کیا جائے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. بڑوں کی عزت ہونی چاہیے، بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، چھوٹوں سے پیار ہونا چاہیے، چھوٹوں کی محبت ہونی چاہیے. یہ عزت کا کلچر، یہ احترام کا کلچر، یہ رواداری کا کلچر، یہ بزرگوں کی بات کو کئی مرتبہ نہیں بھی انسان کو سمجھ میں آتی، لیکن پھر بھی اگر اس کی تردید بھی کرنی ہے، اس کے کچھ اسالیب ہوتے ہیں. یہ کس طرح کی بات ہے جو منہ میں آیا بک دیا؟ حضرات گرامی قدر اس کے لیے بات ضروری ہے کہ ہمارے دل میں حضرت رسول اللہ کی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے. جتنا کوئی عظیم ہوتا ہے انسان کی نگاہوں میں اتنا ہی بڑا وہ آئیڈیل بھی ہوتا ہے. عظمت کا احساس دلانا حضرت رسول اللہ کی یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے، یہ ضروری ہے بات. نہ کوئی ولی اللہ، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی نبی، کوئی بھی آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت رسول اللہ کون ہیں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیدہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری،
آپ نوح کی استقامت کو لے کے آئے، آدم کی انابت کو لے کے آئے، ابراہیم کی استقامت کو لے کے آئے، موسیٰ کی وجاہت کو لے کے آئے، سیدنا عیسیٰ کے جمال کو لے کے آئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیادہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. آپ میں یوسف کا حسن تھا، عیسیٰ کا دم تھا، موسیٰ کا ید تھا، یوں محسوس ہوتا تھا اللہ نے جمیع انبیاء کے خصائص کو آپ کی ذات میں جمع کر کے رکھ دیا ہے. حضرات گرامی اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے. حضرت یوسف کا حسن بھی لازوال تھا، لیکن حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک صحابی بھی پورا حلیہ رسالت کو بیان نہیں کر سکا. جس نے ایک مرتبہ دیکھا دم بخود رہ گیا، آنکھوں کو گرانے پہ مجبور ہو گیا. اتنے خوبصورت آپ کے رخسار کہ چہرے سے یوں محسوس ہوتا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو. کسی کہنے والے نے کہا من وجہک المنیر لقد نور القمر، چاند کو بھی اگر حسن ملا تو آپ کے چہرہ پرانوار سے ملا ہے. آپ کے لب کے حسن کا عالم کیا تھا، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے کہ پنکھڑی گلاب کی سی تھی. آپ کے ہاتھوں کی نرمی کا عالم کیا تھا کہ ریشم بھی آپ کے ہاتھوں کی نرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. حضرات گرامی قدر حسن مجسم اور حسن مکمل اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس تھی. اور آپ کے دم کا عالم یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دم تو یہ تھا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردے جو مر گئے سیدنا عیسیٰ نے اپنا ید ان پہ لگایا، انہوں نے دوبارہ کلام کرنا شروع کر دیا. لیکن حضرت رسول اللہ کے دم کا عالم یہ تھا. آپ نے اس توانا کے درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، پختہ ممبر کو تعمیر کیا، اس توانا کے درخت سے ٹیک کو ہٹایا، کھجور کے تنے نے حضور کی جدائی میں رونا شروع کر دیا. حضرت رسول اللہ قریب آتے ہیں، اس کو تھپتھپاتے ہیں، اس توانا کے اس تنے نے رونا بند کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کے دم نے ان کو قوت گویائی دی. اللہ کے حکم سے جن میں قوت گویائی تھی، اور حضور کے دم کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دم سے ان کو بھی قوت گویائی مل گئی جن میں قوت گویائی موجود ہی نہیں تھی. اور حضرت موسیٰ کا ید فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتْ عَشْرَةَ عَيْنًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید کا عالم یہ تھا، آپ نے چھڑی کو پتھر پہ مارا، اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا رواں فرما دیا. وہ چشمے جب بھی نکلتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پتھروں کے دامن سے نکلتے ہیں. لیکن حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے ید کا عالم کیا ہے؟ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ پیاسے ہیں. حضور نے اپنے دست اقدس کو کسی پتھر پہ نہیں مارا بلکہ اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو کھولا، اللہ نے 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کا رواں فرما دیا. حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ کے ید کا عالم یہ تھا کہ اپنی بغل مبارک میں ڈالتے، باہر نکالتے، 14ویں کے چاند کا چمکنا شروع کر دیتا. اور حضور کے ید کا عالم یہ تھا، انگلی کو اٹھایا، چاند کے سینے کو چیر کر رکھ دیا. حضرات گرامی قدر کائنات میں کوئی بھی افضل حضور کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ احساس ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ مادت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نظرائہ. مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا. اور جب کملی والے آگے اس بات کا اعلان کر دیا اب ان جیسا کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق دے. انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے دیگر حقوق کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے طور پر منظر عام پہ آیا تھا. بدنصیبی سے اس ملک کے اندر بہت سے ایسے کام ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. مدارس دینیہ کا کام، علماء حق کا کام یہ ہے
ان تمام کاموں کے خلاف آوازوں کو اٹھاتے رہیں جو خلاف دین ہوں، جو خلاف شریعت ہوں۔ نتیجہ نکلنا یا نہ نکلنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام حق کا ابلاغ ہے، منکرات کی مخالفت ہے، اور اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا ہے۔ اس ذہن سازی سے کئی مرتبہ ریاست بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرتی ہے، اور کئی مرتبہ اپنے رویوں پہ نظر ثانی نہ بھی کرے تو انفرادی طور پہ لوگ اپنے معاملات کو بہتر بناتے ہیں۔ اب مختلف نشریوں کالجوں کے اندر آئے دن کے ناچ گانے کے پروگرام، کیا یونیورسٹیوں کے قیام کا مقصد یہی تھا؟ بہاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، کئی ہزار لڑکیوں کی مبینہ طور کے پر نیم برہنہ تصویریں جو تھیں وہاں کے سیکیورٹی انچارج سے برآمد ہوئیں۔ بادی النظر میں غور کیا جائے یا اس بات کو توجہ دی جائے تو سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے لڑکیوں کے ہاسٹل میں، ان کے بیڈ رومز کے اندر، ان کے واش رومز کے اندر کیمرے لگائے ہوئے تھے، جس کے ساتھ وہ ان کی ویڈیوز، ان کی تصویروں کو بنا رہے تھے۔ جب تحقیق کی مرحلہ آیا تو کلین چٹ دے دی گئی کہ بہاولپور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرات گرامی کے اندر آئے دن ناچ گانے کے فنکشن، کوئی یونیورسٹی کے اندر، کوئی کالج کے اندر، کوئی یونیورسٹی کے اندر۔ کالجوں کا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا تھا، تربیت کے لیے اسلامی حد و حال کو جگہ دینا تھا۔ حضرات گرامی کا کہیں ٹرانسجنڈر بل کی بات ہے، کہیں عورت مارچ کی بات ہے، کہیں شراب پی کے ناچ گانے کی بات ہے۔ کیا یہ ملک کی درسگاہیں اس مقصد کے لیے بنی تھیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو بدتمیزی کرنی آ جائے تو بڑا ہی ووکل پرسن ہے جناب، بڑی زبردست گفتگو کرتا ہے۔ بدتمیزی گفتگو کی شان نہیں ہے، بلکہ مدلل گفتگو جو ہوتی ہے دلائل کے ساتھ مبنی، جس میں بڑے چھوٹے کی تمیز کو برقرار رکھا جائے، اصل گفتگو کی شان یہ ہے۔ حضرات گرامی کے در افسوس کا مقام یہ ہے کہ درسگاہوں میں عفت و عصمت کے پیغام کو مسلا گیا اور کچلا گیا۔ آج عالم یہ ہے کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ طور کے پر اسلامیات کی کلاسوں کو منظم کیا جا رہا ہے۔ قاعدہ یونیورسٹی کے اندر اسلامیات کے لیکچرارز کی جاب کو مٹا کر آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اگر باقی سبجیکٹ کے لیے استاد کا حاضر ہونا ضروری ہے تو اسلامک اسٹڈیز کی کلاسوں کو آن لائن کیوں لیا جاتا ہے؟ اگر اسلامی اسٹڈیز کی کلاسیں آن لائن ہو کر ان کے سٹاف کو سکویز کیا جاتا ہے تو باقی سبجیکٹ کے استادوں کو کیوں کم نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی حالیہ دنوں کے اندر میرے سامنے چٹ آئی ہے، مجھے بھائی نے بتایا ہے، یہ قائد یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے درس قرآن کا اہتمام کیا، وہاں پر ایک مد مقابل قوم پرست تنظیم نے ان کے پر حملہ کیا، درس قرآن کو منظم کیا گیا، ان کے پر حملہ کیا گیا۔ ناچ گانے کی اجازت ہے اور درس قرآن کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیا سرزمین پاکستان اسی لیے بنی تھی؟ حضرات گرامی کا سرزمین پاکستان کو اور اس کی تہذیب کو اور اس کی روایات اور ثقافت کے بچاؤ کے لیے دینی کارکنان کو، دینی ذہن رکھنے والے لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک پیج پہ آنا ہوگا، وگرنہ مسلم لیگ اور تحریک انصاف جیسی جماعتیں آپ کی ساری ثقافت کو استری پھیر دیں گی۔ حضرات گرامی اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے تو کل ہمارے معاملات کی اصلاح کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی اگر مجھے آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس ملک میں برقرار رکھنے کے لیے، شرم و حیا کی ثقافت اور تہذیب کو اس ملک میں برقرار رکھنے کے لیے ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔